پاکستان کی اہم غذائی فصل ہے۔ پاکستان کی زمین اور آب و ہوا گندم کی پیداوار کے لیے نہایت موزوں ہے۔ کاشتکار گندم کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی پر عمل کر کے گندم کی فی ایکڑ پیداوار اور منافع میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ترقی زیادہ اقسام، وقت کا کاشت اور موضوع علاج ہے۔ بھکر 20، اکبر 19، غازی 19، بھکر سٹار اناج 17، زنکول 16، دلکش 21، سبحانی 21، MH 21، بولاگ 16، اجالا 16۔ یکم نومبر تا 10 دسمبر پنجاب کے تمام آبپاشیات ہیں۔ گولڈ 16، جوہر 16، آس 11، ملت 11۔ یکم نومبر تا 10 دسمبر پنجاب کے تمام جنوبی اضلاع۔ فخر بھکر یکم تا 20 نومبر پنجاب کے تمام آبپاشیات ہیں۔ فیصل آباد 8، یکم نومبر تا 10 دسمبر پنجاب کے تمام آبپاشیات ہیں۔ کلراٹھی اور پانی کی کمی والی زمین کے لیے بھی موسم۔ شراب بیج 30 نومبر تک بوائی کے لیے 40 تا 50 کلو گرام فی ایکڑ۔ یکم سے 10 دسمبر تک بوائی کے لیے 50 تا 55 کلو گرام فی ایکڑ۔ بیج کے اگاؤ کی شرح 85% سے ہرگز کم نہیں ہونی چاہیے۔ بصورت دیگر شراب بیج میں مناسب اضافہ کر لینا چاہیے۔ بیج کو زہر لگانا گندم کی مختلف بیماریوں میں کانگیاری، کرنارپن، گندم کی بلاسٹ اور اکھیڑا زیادہ نقصان دہ ہے، جن کی وجہ سے پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے کاشتکار ان بیماریوں سے تحفظ کے لیے گندم کے بیج کو بوائی سے پہلے تھائیوفینیٹ میتھائل بحساب 2 تا 2.5 گرام فی کلو گرام بیج یا امیڈاکلوپریڈ پلس ٹیبوکونازول بحساب 2 ملی لیٹر فی کلو گرام بیج زہر آلود کریں۔ طریقہ کاشت: کپاس، مکئی اور کماد کے بعد گندم کی کاشت۔ بستر کا طریقہ: کپاس کی چھڑیاں اور مکئی کے ٹانڈے کاٹنے سے 15 سے 20 یوم قبل کھیت کو پانی دیں، تاکہ جب آخری چنائی کے بعد چھڑیاں کاٹیں تو زمین بدتر حالت میں ہو اور کم سے کم وقت میں تیار کر کے گندم کاشت کی جا سکے۔ چھڑیاں کاٹنے کے فوراً بعد 2 مرتبہ ہل چلا کر 1 مرتبہ روٹاویٹر کا استعمال کریں۔ اگر روٹاویٹر میسر نہ ہو تو بھاری سہاگا دیں۔ اس کے بعد بیج بذریعہ ڈرل کاشت کریں۔ اس طرح بیج یکساں اور مناسب گہرائی پر جاتا ہے اور اگاؤ بھی بہتر ہوتا ہے۔ خشک طریقہ: مکئی کے ٹانڈے اور کپاس کی چھڑیاں کاٹنے اور کماد کی برداشت کے بعد 2 مرتبہ عام ہل چلائیں اور 1 مرتبہ روٹاویٹر یا ڈسک ہیرو کا استعمال کریں۔ بوائی بذریعہ ڈرل کرنے کے بعد فوری طور پر کھیت کو پانی لگا دیں۔ اس طریقہ کاشت سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور اگاؤ بھی جلدی ہوتا ہے۔ دھان کے بعد کاشت: دھان کی فصل کو برداشت سے 15 تا 25 روز قبل پانی دینا بند کر دیں، تاکہ فصل برداشت ہونے تک زمین بدتر حالت میں آ جائے۔ برداشت کے فوراً بعد 1 مرتبہ روٹاویٹر یا 2 دفعہ ڈسک ہیرو چلائیں۔ اس کے بعد ہل بواں سہاگا دیں اور بذریعہ ڈرل گندم کاشت کریں۔ دھان کے ایسے کھیت جہاں فصل کمبائن ہارویسٹر سے برداشت کی گئی ہو، وہاں گندم کی کاشت کے لیے زیروٹیلک سیڈ ڈرل یا پاک سیڈر استعمال کریں۔ اس طریقہ کاشت سے زمین تیار کیے بغیر گندم کی کاشت کر سکتے ہیں، جس سے کاشتکار کے اخراجات میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ گندم کے لیے کھادوں کا استعمال: کمزور زمین کے لیے وقت بوائی 2 بوری DAP، 2 بوری یوریا اور 1 بوری SOP فی ایکڑ اور پہلے پانی کے ساتھ 1 بوری یوریا فی ایکڑ استعمال کریں۔ اوسط زرخیز زمین کے لیے وقت بوائی 1.5 بوری DAP، 1.25 بوری یوریا اور 1 بوری SOP فی ایکڑ اور پہلے پانی کے ساتھ 1.25 بوری یوریا فی ایکڑ استعمال کریں۔ زرخیز زمین کے لیے وقت بوائی 1.25 بوری DAP، 1.5 بوری یوریا اور 1 بوری SOP فی ایکڑ اور پہلے پانی کے ساتھ آدھی بوری یوریا فی ایکڑ استعمال کریں۔ آبپاشی کا تعین کھیت میں گندم سے قبل کاشتہ فصل کے مطابق کیا جاتا ہے۔ کپاس، مکئی اور کماد کے بعد گندم کی کاشت: پہلا پانی شریفے نکلتے وقت یعنی بوائی کے 20 تا 25 دن بعد، اوپر کی جڑیں نکلتے وقت۔ دوسرا پانی بوائی کے 80 تا 90 دن بعد، کوب کے وقت۔ تیسرا پانی دانہ بندی کی ابتدا یعنی بوائی کے 125 تا 130 دن بعد۔ دھان کے بعد گندم کی کاشت: پہلا پانی بوائی کے 35 تا 45 دن بعد۔ دوسرا پانی کوب کے وقت یعنی بوائی کے 80 تا 90 دن بعد۔ تیسرا پانی دانہ بندی کی ابتدا یعنی دودھیا حالت پر بوائی کے 125 تا 130 دن بعد دیں۔ جڑی بوٹیوں کی ترفی: گندم کی اچھی اور زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کی ترفی انتہائی ضروری ہے۔ جڑی بوٹیوں کی ترفی 2 طریقوں سے کی جا سکتی ہے: غیر کیمیائی انسداد: فصلوں کا عدل بدل کریں اور گندم والے کھیتوں میں 2-3 سال بعد چارہ برسے وغیرہ کاشت کریں۔ فصل کے اگاؤ کے بعد خشک گوڑی سے فصل کو جڑی بوٹیوں سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ کیمیائی انسداد: محکمہ زراعت توسیع یا پیسٹ وارننگ کے مقامی عملے کے مشورے سے سفارش کردہ جڑی بوٹی مار زہروں کا استعمال کیا جائے۔ چوڑے اور نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیوں کی ترفی کے لیے سفارش کردہ مخصوص زہر استعمال کریں۔ کٹائی اور دہائی: فصل کی برداشت پوری طرح پکنے پر کریں۔ بھریا قدرے چھوٹی بات ہے،
और सिक्कों का रुख एक ही तरफ रखें। खिलवाड़े छोटे रखें और ऊंचे खेतों में लगाएं। खिलवाड़ों के इर्द गिर्द पानी के निकास के लिए खाई बनाएं। फसल कंबाइन हार्वेस्टर से बर्दाश्त करने की सूरत में जरूरत के तहत फीड स्ट्रॉ चॉपर की मदद से तूड़ी बनाएं। फसल की बाकियात को हरगिज न जलाएं। गंदम के काश्तकार जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करके फी एकड़ पैदावार में इजाफा कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी आमदन में इजाफा होगा बल्कि मुल्क की मईशत भी मुस्तहकम होगी। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।